السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اپنے ایلو ویرا کو ایسے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ ٹپس فالو کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایلو ویرا کو روز روز پانی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو پانی کی بہت کم مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اس کو پانی تب ہی دیں جب اس کی سوئل آپ کو فل ڈرائی محسوس ہو، اس کے علاوہ اس کو پانی نہ دیں، اور کوشش کریں جب اس کو پانی دیں تو اتنا زیادہ دیں کہ ڈرینیج ہول سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اس کو سن لائٹ بہت زیادہ پسند ہے، لیکن جب ٹمپریچر 35 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے تب اس کو شیڈ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ دھوپ پڑنے سے اس کے لیف براؤن ہو سکتے ہیں اور ڈرائی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایلو ویرا کافی زیادہ بڑا ہو اور اس میں جیل کافی زیادہ بنے، تو یہ جو نیو پپس آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ بنتے ہیں تو آپ ان کو سیپریٹ کر دیں، کیونکہ اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ایلو ویرا کی گروتھ پر بہت افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ ایلو ویرا کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت تو نہیں ہوتی، مگر 1-2 مہینے بعد اس کو کوئی بھی آرگینک یا پھر کوئی بھی بازاری فرٹیلائزر دے دینا چاہیے۔ اس سے اس کی گروتھ فل افیکٹ ہوتی ہے اور بوسٹ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ اس کے جیل کو اپنے بالوں پر رب کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے بال سلکی اور سموتھ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی جیل کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کا ہاضمہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے جیل کو آپ اپنے سکن پر رب کر سکتے ہیں، جس سے ایکنی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا کو بار بار ری پوٹنگ کرنا پسند نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو اس کو 1 یا 2 دفعہ ری پوٹ کریں، اس سے زیادہ اس کو ری پوٹ نہ کریں، کیونکہ اس کی جڑیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ری پوٹنگ ہونا پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے لیف کو آدھا ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور آدھا وہیں پر رہنے دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایلو ویرا لیف بڑا نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس میں زیادہ جیل بن رہی ہے۔ جب بھی اس کو ہارویسٹ کریں تو اس کو پورا لیف نیچے روٹ سمیت اس کو ہارویسٹ کریں، روٹ کے اوپر تک ہارویسٹ کریں، تاکہ وہاں سے نیو گروتھ بھی سٹارٹ ہو سکے اور آپ کے پودے پر کوئی ڈائزیز بھی نہ لگے۔ جب بھی اس کو ہارویسٹ کرے، جو آپ کی سیزر یا نائف ہو وہ اچھی طرح صاف ستھری ہونا چاہیے، تاکہ اس سے کوئی بیماری پودے میں ٹرانسفر نہ ہو۔ ہر سیزن میں ایلو ویرا اپنے نیو پپس نکالتا ہے، ان پپس کو آپ ٹرانسفر کر کے ایک نیو پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے چکنی مٹی میں ایلو ویرا لگایا ہوتا ہے، اسی لیے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ایلو ویرا صحیح سے گرو نہیں ہو رہا، بلکہ ایلو ویرا کو تو فل ڈرینیج سوئل چاہیے، جہاں پر پانی نہ ٹھہرے اور پانی بالکل جلدی سے نکل جائے۔ اس کی سوئل مکس بنانے کے لیے آپ ہاف سینڈ اور ہاف سوئل بھی لے سکتے ہیں، یا پھر تھوڑی بہت سینڈ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ان سب ٹپس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ 3 سے 5 دن میں ہی آپ کو رزلٹ مل جائیں گے، آپ کا ایلو ویرا فل شائنی اور گرین ہو جائے گا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔